قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 122 کہ بیت اللہ پر حملہ آور لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرے گا۔ وہ قریش کے ایک شخص یعنی امام مہدی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شروع سے آخر تک اس سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اس لشکر میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی کوئی اسے پسند کرتے ہوں گے، کوئی اسے ناپسند کرتے ہوں گے، تو سب کو دھنسا دیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ عبید اللہ بن قبطیہ کہتے ہیں کہ حارث بن ربیہ اور عبداللہ بن صفوان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جسے کہ زمین میں دھنسایا جائے گا۔ کہتے ہیں ہم ان دنوں میں گئے تھے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں حجاج کے خلاف لڑائی میں مشغول تھے۔ حجاج بن یوسف کے محاسن بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا تھا، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کو اس نے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، اور ان دنوں میں وہ بیت اللہ میں محصور تھا، یعنی وہ قید تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوال کے جواب میں ام المومنین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لشکر ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ان کا کیا حال ہوگا جو مجبوراً اس لشکر میں شامل کیے گئے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی لشکر کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اسے اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا کہ جسے زمین میں دھنسایا جائے گا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا کہ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو مجبور کیا گیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اب ان کی نیتوں کے مطابق اٹھانے کا سبب یہ ہوگا کہ کوئی تو مجبوراً آیا ہوگا، کوئی نوکر ہوگا، کوئی گاڑی مان ہوگا یعنی گاڑی چلانے والا، کوئی منڈی لگانے والا اور سودا بیچنے والا ہوگا، تو ہر ایک سے اس کو اس کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ تو ان تمام لوگوں کو شریروں کی نحوست کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا، یعنی کیونکہ اس میں بدترین لوگ ہوں گے تو اس وجہ سے انہیں ہلاک کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے، وہ ہمیں نقصان دیتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی ہی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور انہی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ان کو ان کے ارادے کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ ہلاک ہو گئے، لیکن قیامت کے دن انہیں ان کے ارادے کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اور رفاقت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی انسان اپنی مرضی سے کسی نافرمانی میں کسی قوم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ان کی تعداد بڑھانے کا سبب بنتا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اسی طرح اس بات پر بھی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دھنسا دے گا، یعنی وہ کعبہ پر حملہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیت اللہ میں پناہ لینے والے امام مہدی جو ہیں محمد بن عبداللہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور حملہ آور لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔
تو امام مہدی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 123 ہے کہ حج بیت اللہ کے حج کا متروک ہو جانا، یعنی چھوڑ دیا جانا۔ بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا آخری زمانے میں، جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ علامت جو ہے یہ بہت آخر تک یعنی دیر سے واقع ہوگی، اور نصوص سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی دلیل کو نص کہتے ہیں، اور نص کی جمع نصوص ہے۔ تو بہت ساری نصوص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی حج جاری رہے گا، یعنی یہ قیامت کے بہت قریب جا کر یہ جو ہے نا یہ نشانی جو ہے نا یہ وہ ہوگی۔ اس کے بعد نشانی نمبر 124 ہے کہ بعض قبائل عرب کا دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کرنا۔ جزیرۃ العرب میں شرک اور بت پرستی بہت عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کی مدد سے ان کی مدد کی۔ انہوں نے بتوں کا خاتمہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا۔ لیکن قیامت کے قریب لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں گے، علم سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے، بے خبر ہو جائیں گے، تو جس کی وجہ سے دوبارہ پھر ایک گروہ جو ہے وہ بتوں کی پھر سے پوجا شروع کرنا شروع کر دے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوست کی خواتین ذوالخلصہ کے ارد گرد جو ہے، ذوالخلصہ جو ہے نا یہ ایک بت کا نام ہے جس کو قبیلہ دوست کے لوگ جو ہیں جاہلیت کے زمانے میں پوجا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی خواتین کی سیرینیں، یعنی جو ہماری پیٹھ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ان کی جو خواتین کی سیرینیں ہیں وہ ذوالخلصہ کے گرد طواف کرنے کے باعث متحرک نظر آئیں گی، یعنی اس قبیلے کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر بتوں کی پوجا اور ان کی تعظیم کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 125 ہے کہ قبیلہ قریش کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جانا۔ قبیلہ قریش کا قبیلہ عرب قبائل میں سے ایک مشہور ترین قبیلہ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے لوگ جو ہیں فخر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ فخر کا لقب جو ہے قریش تھا، تو وہاں سے پھر اولادیں ہوئیں۔ اب قریش کا جو لفظ ہے وہ تقارش سے نکلا ہے، اس کے معنی تجارت کے ہیں، ان کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور قریش کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور اسلام کے آنے سے پہلے قریش کی بہت ساری شاخیں تھیں، اور ان کا اصل مسکن جو تھا عرب تھا، یعنی یہ عرب کے اندر رہائش پذیر تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ بہت پھیل گئے اور زمین کے مختلف حصوں میں کئی ممالک میں آباد ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ قریش آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، یا پھر وہ بالکل ہی وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے قبائل میں سے سب سے جلد ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے۔ قریب ہے کہ کوئی ایک عورت ایک جوتے کے پاس سے گزرے اور کہے کہ یہ قریش کا جوتا ہے۔ اسی طرح نشانی نمبر 126 ہے کہ حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کعبہ مشرفہ یعنی عزت والا جو کعبہ ہے اس کو منہمد کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گرانا، اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی جو ہے وہ گرائے گا، وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتارے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشی جب تک تمہارے ساتھ لڑائی نہ چھیڑے تم بھی انہیں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ کعبہ کا خزانہ سوائے اس کالے حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ کعبہ کو ایک حبشی برباد کر دے گا۔ اس کے بعد ایک نشانی ہے، نشانی نمبر 127، کہ مومنوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا کا چلنا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اسی طرح بڑی بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ جیسے خروج دجال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو قیامت بہت قریب آ جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مومنوں کی روحیں قبض کر لے گی، تاکہ وہ قیامت کے وقت پیدا ہونے والے خوف اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں، کیونکہ قیامت تو صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو انہیں بغلوں کے نیچے محسوس ہوگی، اور وہ مومن کی روح قبض کر لے گی، یہ مسلمان کی روح کو قبض کرے گی۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیتا ہے، اور ایمان ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ عمل بھی کرنا، یعنی کہ جو آپ نے زبان سے اقرار کیا اسے دل سے سچا بھی مانتے ہوں اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق اعمال بھی کرتے ہوں۔ تو زمین پر صرف برے اور بدترین لوگ ہی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سریعام جفتی کریں گے، یعنی مردوں عورتوں کے ساتھ سریعام اسی طرح بدکاری کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور اس کے اثر سے نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ زمین پر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہو۔ پھر صورتحال یہ ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کی غار میں بھی داخل ہو جائے تو وہ ہوا وہاں بھی پہنچ کر اس کی روح کو قبض کرے گی۔ یہ ہوا جو ہے دجال کے قتل اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی موت کے بعد چلے گی۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 128، کہ مکہ میں بلند و بالا عمارات بنائی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ کی آبادی بہت کم تھی، مکان بھی بہت کم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کی علامت میں یہ بھی علامت ہوگی کہ مکہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں گی۔ یعلا بن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جسے امام ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دو گے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، آپ لوگ اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے۔ تو سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھیں کہ اس کے پہاڑوں اور زمین کے نیچے سے سرنگیں کھود دی جائیں گی، اور زمین کے نیچے پانی کے پائپ بچھا دیے جائیں، اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں، تو اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب پہاڑوں کو کھود کر مکہ شہر میں کثیر تعداد میں سرنگیں بنائی گئی ہیں، اور زمین کے نیچے بڑے پائپ آب زمزم کے لیے بچھائے گئے ہیں۔ ہم سوچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام نشانیاں جو ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 129، کے امت کے آخری لوگوں کا پہلوؤں پر لعنت ہونا، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان پر وہ لعن طعن کریں گے، اور آخری زمانے میں بدعات بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور بعد میں آنے والے لوگ پہلے جو لوگوں سے نفرت کریں گے، یعنی لوگ صحابہ کرام کی فضیلت اور بلند مقام کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی تعریف کی اس سے غافل ہو جائیں گے یا غفلت کے سے کام لیں گے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعنت نہ کریں۔
تو امت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔